لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مستورات، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں جانوروں کی طرح بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے و آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیت تلاوت کی ہے. آیت سورہ نوح سے ہے اور آیت 9 سے لے کر کے 11 تک ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا قحط سالی کا اسباب و علاج، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کا کیوں روک لیتا ہے، یعنی بارش کا نزول کیوں نہیں ہوتا ہے. اب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر تو بارش اتنا زیادہ ہے کہ لوگ تنگ ہے، لیکن یہ موضوع بیان کرنے کا کیا مطلب؟ تو میرے بھائیوں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے جگہیں ایسے ہیں جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں. کسان پریشان حال ہے، جانور مر رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. کسان زمین پہ بو دیا ہے بیج کو، اب وہ لہلہاتی ہوئے کھیت دیکھنا چاہتا ہے تاکہ کسان خوش ہو، لیکن ایسا ہے کہ زمین کے اندر ہی وہ تمام سارے بیجیں رہ گئی، یعنی وہ
اگنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ پانی نہیں ہے، اور پانی ہی ایسی شے ہے، پانی ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ہی کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو زندہ رکھا ہے۔ جتنے ساری چیز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وجعلنا کل شیء وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ اب پانی نہیں ہے، اس بنا پہ یہ کیا ہے کہ کسان پریشان حال ہے۔ تو یہ آخر وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، سبب اور علت کیا ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے، کس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اتنی بڑی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے؟ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، آج میں بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو جب روکتا ہے تو بارش رک جانے کا سبب یہ ہے کہ انسان جب معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، جھوٹ عام ہو جائے، رشوت عام ہو جائے، یعنی برائی کو برائی معاشرہ جب تصور نہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جو ہے اس نعمت کو روک لیتا ہے۔ پانی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر کھائے نہ تو جی سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس اگر پانی نہ ہو، نہ پیے تو انسان جی نہیں سکتا ہے، جی نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ تو اسی لیے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کی اگر 4 حصے میں ڈیوائڈ کیا جائے، 4 حصے میں بانٹا جائے تو صرف 3 حصے پانی ہے۔ 3 حصے یعنی 70 پر 5% جو ہے، 75% دنیا کی حصہ جو ہے آباد تمام پانی پہ محیط ہے، پانی ہے۔ صرف 25 حصہ جو ہے وہ لوگ تمام سارے چیزیں ہیں اگا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تمام ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر 4 حصے کو ڈیوائڈ کیا جائے، بانٹا جائے، ان میں سے 3 حصہ پانی ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو آخر کیوں روک لیتا ہے، باران رحمت کو کیوں روک لیتا ہے، قحط سالی کیوں پڑ جاتی ہے، لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ اور اس کے ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات کہلوا دیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گائیڈ کر دیا ہے، امت کو رہنمائی کر دیا ہے، امت کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ کمیاں ہونے لگے معاشرے کے اندر، یہ برائیاں ہونے لگے معاشرے کے اندر، یہ کرپشن اور یہ فساد ہونے لگے معاشرے کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلا کارن اگر بارش رک جاتا ہے تو یہ ہے کہ جب انسان ماپ اور تول میں کمی کرنے لگے، ماپ اور تول میں کمی کرنے لگے، جب لینے کی باری آئے تو پورا لے، اور جب دینے کی باری آئے تو کیا کرے، ڈرڈی مار دے، یا پھر ماپ اور تول میں کمی کر دے، یا وہ انسان چاہے کہ میں کیسا ان کی مال کو ہڑپ لوں، میں کتنا کم ان کو دے دوں تاکہ مجھے منافع حاصل ہو جائے، مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، میرے پاس مال جمع ہو جائے، اور ماپ اور تول میں کمی کرنے لگے تو ماپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، اور بارش کا نزول نہیں ہونے لگتا ہے، بارش کا نزول نہیں ہونے لگتا ہے۔ اور اتنا خطرناک ماپ اور تول میں کمی کرنا، آج آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیے، بازاروں میں چلے جائیے، کوئی سامان خریدیے تو ایسا لگے گا کہ یہ چیز جو ہے اگر آپ 1 kg خریدے ہیں وہاں پر تو گھر میں لا کر کے ان کو اگر تولا جائے، ان کا اکاؤنٹنگ کیا جائے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہے کہ 900 گرام ملا ہے ہمیں، یا 800 گرام ملا ہے ہمیں۔ تو اس طرح سے ماپ اور تول میں کمی ہر جگہ ہے ڈینی مالی۔ جب اس طرح سے کام ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، باران رحمت کو روک لیتا ہے، اور اس کے عوض کیا ہے، تاکہ یہ اناج جس کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہے، ماپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ اگنا ہی بند ہو جائے، وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ماپ تول میں جب کمی ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک عذاب ہے، ماپ اور تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی، ان کے وہاں پہ ماپ تول میں کمی کی جاتی تھی۔
شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے، سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کا حق نہیں کھانا ہے، ایک دوسرے کا مال نہیں ہڑپنا ہے، ایک دوسرے کا کیا ہے حق کو نہیں چھین لینا ہے، ماپ اور تول میں کمی نہیں کرنا ہے۔ لیکن قوم شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے قوم کو، بتاتے رہے قوم کو اور بتاتے رہے، لیکن شعیب علیہ السلام کے قوم والے نہیں مانے۔ نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی چیخ و چلاہٹ کی عذاب نازل کی اور وہ پورے قوم تباہ و برباد ہو گئی، ماپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے انسان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی باری آئے تو کیا کرتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ تو ماپ اور تول میں جب کمی ہونے لگے تو اس معاشرے کے اندر قحط سالی پڑ جاتی ہے اور بارش کا نزول نہیں ہونے لگتا ہے۔ لوگ کہیں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے اور کہیں پہ بارش کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے۔ کئی جگہیں ایسی ہے جہاں پہ سیلاب آ چکا ہے، کئی گھر ڈوب چکا ہے، بارش ہونے کی وجہ سے کسان پریشان حال ہے کیونکہ جو انہوں نے بیج بویا ہے وہ تمام زمین کے اندر ہی سڑ گیا ہے، وہ اوپر آنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کہیں پہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اس سے کسان پریشان حال ہے۔ تو میرے بھائی ہم اور آپ یہ نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو، اس رحمت کو کبھی رحمت بھی بناتا ہے اور کبھی یہی بارش کو زحمت بھی بن جاتی ہے، کبھی بھی مصیبت بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ حال ہے میرے بھائی۔ تو جب ماپ اور تول میں کمی ہونے لگے معاشرے کے اندر تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط ہوتا ہے اور پھر مسلط ہونے کے بعد قحط سالی پڑ جاتی ہے، آپ باران رحمت کو اللہ روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی جب ایک انسان کے پاس مال ہے، ایک انسان کے پاس دولت ہے، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے اور یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس کے کوئی بہادری نہیں ہے۔ لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ ہماری یہ محنت ہے، ہم نے اتنا دماغ لگایا ہے تب ہمارے پاس یہ پیسہ آیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ورنہ ایک انسان کاروبار ڈال کر کے بیٹھ جائے، دکان کھول کر کے بیٹھ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسٹمر کو نہ بھیجے بھلا ان کے پاس مال کہاں سے آئیں گے؟ تو جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، صاحب سلطنت ہے، ان کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے، تو ان میں سے کیا حق بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے؟ 2.5% جو ہے غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، بیواؤں کو دیا جائے، اور 2.5% اپنے مال میں سے ان پر خرچ کیا جائے۔ لیکن جو انسان مال کو سمیٹنے لگتا ہے، مال کو جمع کرنے لگتا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے اور بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے، بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرا سبب یہ ہے جب معاشرے کے اندر کیا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کتنے صاحب مال ہیں، کتنے دولت والے ہیں، اللہ نے کتنے لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ پیسے کو جمع کر رہا ہے اور ان کے جو مال پر جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک دنیاوی عذاب ہے کہ اللہ بارش کو روک لیتا ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، لیکن اخروی عذاب جو ہے کل قیامت کے دن ایسے انسان کی اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فتقوا بہا جباہہم، ان کے چہرے کو داغا جائے گا، ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور وہی اسی سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس سونا و چاندی ہے اور وہ انسان اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن یہی گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، یہی دولت گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور وہاں پر کہے گا انا کنزک و انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تم جو دنیا کے اندر جمع کرتے تھے، دنیا کے اندر جو تم بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، سینٹ کر رکھا کرتے تھے، آج اسی کی پاداش میں اسی کو تم اللہ کی راہ میں نہ نکالنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آج ایسا ہے کہ عذاب کے اندر تم مسلط
ہو گئے ہو، اور وہی ان کے جو سونے و چاندی وہ جمع کیا ہوگا وہی چیز ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، چہرے کو داغا جائے گا، گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا، ان کو ڈسے گا اور دو منہ ہوں گے وہ سانپ کو، اور دونوں طرف سے ڈسنے کی کوشش کرے گا۔ انا کنزک و انا مالک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ میرے بھائی یہ ایک تو دنیاوی اخروی سزا یہ ہے، اور دنیاوی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر آج پوری امت پریشان حال ہے، پوری امت پریشان حال ہے، کسان رو رہے ہیں، یہاں تک کہ گھاس و بھوس تک نہیں اگ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس باران رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ ہم اور آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ گناہوں سے توبہ کیا جائے۔ جب گناہوں سے انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی عوض میں، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر باران رحمت کا نزول کرتا ہے، باران رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، جب زناکاری عام ہو جائے، زنا آج عام سمجھا جاتا ہے، زناکاری ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے، انسان ایک دوسرے جگہ پہ منہ مارنا، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے، دیگر ہے، جو کیا کرتا ہے، کہیں پہ جا کے زناکاری کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، تو ایسے وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کے اوپر، اللہ کے اوپر یہ اب حلال ہو جاتا ہے کہ اللہ اس قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کر دے، عذاب نازل کر دے، اور طرح طرح کے بہت سارے طرح سے عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے جب زنا عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، معاشرے کے اندر عریانیت عام ہے، فحاشی عام ہے، دیکھیے بے پردگی عام ہے، فحاشی عریانیت زناکاری عام ہے، اور جب یہ تمام ساری چیزیں عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ تو زنا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا؟ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے، یا بارش نزول بھی ہوتا ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب زنا عام ہو جائے، یہ تو دنیاوی سزا ہے، لیکن اخروی سزا کیا ہے؟ اخروی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرنے والے انسان کو، جو اپنا منہ کالا کرتا ہے، کہیں دوسرے جگہ جا کے منہ مارتا ہے، ایسے انسان کے لیے زمین کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حکم دے دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اپنے اندر ان کو سنبھالوں، اپنے اندر ان کو داخل کر دوں، اپنے اندر ان کو دبوچ لوں، اپنے اندر ان کو عذاب کے اندر مسلط کر دوں۔ تو یہ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زناکاروں کو کل قیامت کے دن، جو زناکار شخص جو ہے، ان کے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو وہاں کیا دیکھے کہ زناکار شخص ہے، زناکار شخص ہے، ان کے حال یہ ہے کہ ایک ایسا ہے کہ زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے جو غلیظات ہے ان کو وہ پی رہے ہیں، ان کو وہ پی رہے ہیں۔ سوال کیا گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا یہ منظر کیوں ان کو دیا جا رہا ہے، یہ سزا کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ بتایا گیا یہ اس امت کا وہ فرد تھا جو زنا کیا کرتا تھا، جو فحاشی کرتا تھا، جو عریانیت کے اندر جن کا شیوا بن چکا تھا، یہ زناکار کا یہ شخص ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جب زنا عام ہو جائے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی لے آتا ہے، بارش کو بند کر دیتا ہے، نزول رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے اور اگر کوئی زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کیا جائے گا؟ اگر شادی شدہ ہے تو ان کو مار کر کے رجم کر دیا جائے گا، مار کر کے ان کو کھڈا کھودا جائے گا، اور زندہ مار کر کے رجم کیا جائے گا ان کو، کہ پتھروں کو سزا دی جائے گی اور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، اتنا خطرناک عذاب ہے زنا۔ اس لیے زنا جب عام ہو جائے معاشرے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، فحاشی اور عریانیت کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے کے اندر جب سود عام ہو جائے، سود آج ہمارے معاشرے کے اندر کون سے ایسے انسان ہے جو سودی کاروبار کے اندر نہیں پھنسا ہوا ہے، جن کی زندگیوں میں سود نہیں ہے؟ سود آج معمولی بن چکا ہے۔ سود کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے، ان کو تصور ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جب سود عام ہو جائے، اور سود دینے والے بھی الگ الگ کیٹیگری میں سود دے رہے ہیں لوگ کو، الگ الگ طرح سے سود دے رہے ہیں لوگوں کو، LIC کے نام سے، پھر اسی طرح سے کیا ہے طرح طرح کے چیز کہ انشورنس کے نام سے، یا دیگر چیز کیا ہے کہ
کہ حراج کی چیٹی کی شکل میں ہر طرح سے ان کو کیا ہے سود دینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا، ان کے خون کو چوسنے کی کوشش کر رہا۔ یہ معاشرہ ایسا ڈوبا ہوا سودی کاروبار میں کہ ایسا ہے کہ انسان نکلنے کی نام نہیں لے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے کہ کیا ہے وقت پر کام آ جاتا ہے اور دوسرا دے بھی کو تو کون دے۔ تو ایسا معاشرہ جب سودی کاروبار کرنے لگے، سود عام ہو جائے معاشرے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، عذاب مسلط ہوتی ہے۔ اور اتنا خطرناک سود اتنا خطرناک چیز ہے، سنیں میرے بھائی سنیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے 1 درہم کھاتا ہے یا 1 دینار درہم کھاتا ہے یا آدھا درہم کھاتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے سود۔ آج ہمارے معاشرہ سود میں ڈوبا ہوا ہے، سودی کاروبار ہے، سود میں پھنسا ہوا ہے۔ جب سود عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، نزول رحمت نہیں ہوتا ہے، اور کتنا خطرناک ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو سودی کاروبار کتنا خطرناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتے ہیں۔ شخص حاضر ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی راستے سے آ رہا تھا، ہوا یہ کہ ہمارے سامنے ایک شرابی آ گیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب پی کر کے مت ماری گئی تھی، مدہوش تھا، بے ہوشی کے عالم میں تھا، اور وہ ایسا اتنا مدہوش ہو چکا تھا کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، سورج کی طرح ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور واقعی معنوں میں جب ایک شراب پی لیتا ہے تو ان کو دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ اگر ان کے سامنے کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو وہ یہی کہے گا، تم تو سب ہمارے باپ کے غلام ہو۔ یہاں تک کہ شراب اتنا خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے حمزہ، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شراب پی رکھے تھے، اور شراب پی کر کے دو اونٹنی جو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اس اونٹنی کو چاک کر دیے تھے، یعنی ان کے کلیجہ نکال دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بتائی یہ ماجرا ہے، اس طرح سے ہمارے اونٹوں کے ساتھ، ہمارے اونٹنیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے اب جا کر کے جو اس کے عوض جو ہمیں ملنا ہے اس کے بھرپائی کرنے کے لیے آپ کچھ اسے بتا دیجئے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ان تک، ابھی شراب کے نشے میں دھت تھا، آنکھیں لال ہو چکا تھا، شراب بے ہوشی طاری تھی، مدہوش تھا۔ وہ انسان کہنے لگا، ایسے حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کیا ہے کہ تم سب تو ہمارے باپ کو غلام آ گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، یہ حالت کو دیکھا، تو یہ حالت کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، یہ نشے کے عالم میں ہے، اس کو چھوڑ دو، بعد میں بات کریں گے۔ تو اتنا خطرناک چیز ہے شراب۔ تو وہی شخص جو شراب پیا ہوا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، ایسا ہوا وہ انسان کہ چاند کو توڑنے کی کوشش کر رہا، سورج کی طرح ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے اگر اس سے بھی خراب اگر کوئی چیز ہے تو میں اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے سمجھا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے سب سے خراب چیز جو ہے پینے کی چیزوں میں سے شراب ہی ہے، اس سے خراب چیز کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور وہ کہا اگر کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے اگر اس سے بھی کوئی خراب چیز ہو تو میں اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ اب وہ انسان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں مسئلہ لے کر کے کہ میں نے اس منظر کو دیکھ کر کے، ایک شرابی کو دیکھ کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور میں نے یہ بات کہہ دی ہے، آخر کیا ہے میرے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی ہے۔ آخرکار وہ انسان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابھی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں کہ ابھی میں کتابوں کو کھول رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے پڑھنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ ایک بار آتے ہیں، 2 بار آتے ہیں، 3 بار آتے ہیں، 4 بار آتے ہیں، آخرکار حکم سنا دیا جاتا ہے کہ تمہارے بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی ہے۔ کہا کیسے طلاق واقع ہو گئی؟ کیا کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے اس سے بھی خراب کوئی چیز ہے، شراب سے بھی بدتر کوئی چیز ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے اس سے بھی خراب چیز ہے، وہ سود ہے۔ اگر سود کوئی کھاتا ہے تو ایسے انسان اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے جنگ کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ سے فائٹ کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا؟ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اللہ
زندگی کو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام ساری شے ہے، کیسے انسان جنگ کر سکتا ہے؟ تو اتنا خطرناک چیز ہے میرے بھائی سود خوری۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جب زنا عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے اور سود کو معمولی سمجھا جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، جب ماں پر تول میں کمی ہونے لگے تو رحمت رک جاتی ہے، بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، صاحب مال ہے، صاحب دولت ہے، دولت سے نوازا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے ہونے والی رحمت کو، بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے معاشرے کے اندر اور زناکاری کو عام سمجھا جانے لگے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ سود عام ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی جب معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور ایسے کام کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ایسے کام سے رک جایا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کام کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے پیدا کیا ہے جب انسان عبادتوں سے روگردانی کرنے لگے، عبادتوں سے دور بھاگنے لگے، ان کی زندگی میں عبادت نہ ہو، ان کی زندگی میں کوئی شے نہ ہو، ایسے انسان ان کو معلوم ہے، ایک انسان کون نہیں جانتا، کون انسان یہ نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، نماز کا پابند ہونا ہے، مجھے نماز پڑھنا، ہر کسی کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جن کو معلوم نہیں ہے۔ اب معلوم نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور معلوم ہو کر کے وہ گناہ کرنا ڈبل سزا ہے ان کے لیے۔ ایک انسان میرے کو معلوم نہیں کہ میں نماز پڑھنا ہے، میں خالی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا، 5 وقت میرے اوپر نماز فرض ہے، مجھے معلوم نہیں، کوئی بتائے بھی نہیں، اب میں وہ گناہ کر رہا ہوں تو ان کی تو معافی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ معافی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، مجھے علم ہی نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے، کیسے نماز پڑھتے، کب پڑھا جاتا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ عذر چلے گا کہ نہیں ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک انسان کو معلوم ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے، بہت معلوم ہے، ہم سے زیادہ معلوم ہے ہر کسی کو کہ وہ کرنا نماز پڑھنا ہے، بڑے بڑے مسائل معلوم ہے، لیکن وہ انسان معلوم ہونے کے بعد بھی اگر نہیں پڑھتا ہے نماز تو ایسے انسان کی 2 گنا سزا ہے، دگنا سزا ہے۔ اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے، اپنے آنکھوں، ہمارے دیکھے ہوئے بات جھوٹے ہو سکتے ہیں، میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں، میری آنکھیں غلط بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھیں ہیں جو غلط دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کے تعلق سے دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کے امین ہم نے نہیں پایا ہے، آپ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں پایا ہے۔ تو ایسے نبی، ایسے پیغمبر دیکھ کے آئے اپنے آنکھوں سے کہ کیا ہے، کچھ آدمی ہے جو گدی قبل لیٹا ہوا ہے، گدی قبل لٹا ہوا ہے اور ان کے سر پتھروں سے پھوڑا جا رہا ہے، پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، سر چکنا چور ہوتا ہے، پھر جب تک سر صحیح ڈھنگ پہ آتا ہے پھر اسی طرح سے مسلسل برسات ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے آخر سوال ہی کر لیے، آخر پوچھ ہی لیے کہ فقلت من هؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کس کے وجہ سے ان کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ان کے سر کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بھائیو ذرا غور سے سنیں، بے نمازی جو ہے، نماز مسجدوں سے جو دور ہیں، بغور سنیں ان باتوں کو اور غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی اگر ہمارے سر و پتھروں سے کچلا جانے لگے تو پھر ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں۔ ذرا دنیا کے اندر ایک زخم لگے ان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو سر جو سب سے نازک چیز ہے اسی سر کو کچلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ عذاب کے اندر مسلط ہے؟ اللہ اکبر، کوئی جواب دوسرا نہیں، جواب یہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، اس امت کی یہ وہ شخص ہے جن کا سر نماز کے وقت بھاری
جاری ہو جایا کرتا تھا. آذان کانوں میں ٹکراتی تھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا آتی تھی, آواز ٹکراتی تھی, بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آواز کانوں میں ٹکراتی تھی, کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. آواز کانوں میں ٹکراتی تھی, دکانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. آواز کانوں میں ٹکراتی تھی, کیا ہے, بستروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ انسان ایسا انسان تھا جن کی فجر کی نماز بستروں میں ہوا کرتا تھا. بستر یعنی سوئے سوئے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب رونا رو دیا ہے کہ کس قدر تم پہ گری صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, ہم سے کہاں پیار ہے. تو میرے بھائی سر کچلا جا رہا ہے, میرے آقا نے دیکھا ہے, میرے نبی نے دیکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہوش کا ناخون لیں, ہوش کا ناخون لیں. چند دن کی زندگی ہے, یہ بہت زندگی نہیں ہے. دھوپ تگو دھو کر رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسلام یہ نہیں بتاتا کہ آپ مت بھاگیں, لیکن آپ بھاگیں اسلامی حد کے اندر رہ کر کے بھاگیں, اسلامی حدود کے اور دائرے کے اندر رہ کر کے بھاگیں. اگر آنکھیں ابھی بند ہو گئی, آپ کی اولاد آپ کی لاش کو ایک دن گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے, بلکہ سوال چاروں طرف سے یہی آنے لگے گا کہ ان کو کب دفن کیا جائے گا, قبر میں کب اتارا جائے گا, کب ان کی نماز جنازہ کب ہے. آپ جس بیٹے کے لیے, جس اولاد کی خاطر, جس بیوی کی خاطر آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, وہی اولاد آپ کے دشمن بن جائیں گے. اور ہے بھی کیسے, کیونکہ مردے کو گھر میں رکھنا بھی نہیں ہے. اگر رکھنا بھی ہوتا تو آپ کے کیا باس نہ آ جائے, کہیں باڈی سڑ نہ جائے, ایسا نہ ہو جائے. اس وجہ سے اس عوض میں وہ انسان کیا کرتا, وہ انسان کیا گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا. تو ہم اور آپ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں ہم اور آپ اللہ کی. اور کیا کہہ رہے ہیں, ہم اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر کے ہماری زندگی میں خوشیاں آ جائیں, ہم خوشحال ہو جائیں گے, ہمارے گھروں میں برکت. آج اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا سوچ غلط ہے, آپ کا جو نیت ہے وہ غلط ہے. آپ کبھی بھی اللہ کے مسجدوں سے دور رہ کر کے, اللہ کی عبادتوں سے دور رہ کر کے آرام نہیں پا سکتے ہیں, سکون نہیں پا سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. چاہے آپ کروڑ کے مالک بن جائیں, لیکن آپ کو ہمیشہ فکر رہیں گے آپ کے مال و اولاد میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے, کبھی سکون نہیں پا سکتے ہیں. کیونکہ میرا رب نے کہا ہے, اور میرا رب نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے, وہ رب بہتر جانتا ہے کہ کس میں سکون ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ہے, انسان کے دل کو سکون کس میں پہنچتا ہے, کس میں پہنچتا ہے, اس چیز میں اللہ کے ذکر میں پہنچتا ہے, میں نہیں کہتا. قرآن مقدس کی آیت ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں ہے, ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے, خیر و برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں شیطانی کیا ہے, شیطانی لاحق ہو گیا ہے, اس طرح سے حادثات ہو رہے ہیں, برکت نہیں ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو تو سکون کس میں ملے گی؟ سکون جس میں آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ غلط, وہ فارمولہ ہی غلط ہے, وہ فارمولہ ہی غلط ہے. اس فارمولہ کے اوپر عمل کرو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فارمولہ اپناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حال ہوتے, مصیبت زدہ ہوتے, پریشانی ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ستاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دشمن بن جاتے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کرتے اور کہتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, نماز میں مجھے سکون ملے گی, مجھے راحت اگر ملے گی تو نماز میں ملے گی. آج ہمارے بھائی ہیں نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں, سکون چاہ رہا, کہاں سے سکون ملے گی؟ برکت چاہ رہا, کہاں سے برکت ملے گی؟ بے برکتی ہے. اور بڑا برکت کیوں ملے؟ ایسے انسان کے کان میں شیطان پیشاب کر کے نکل گیا, بلا شیطان جیسے خبیث اور سب سے ملعون شے کسی کے کان میں اگر پیشاب کر کے نکل جائے, کہاں سے برکت ملے گی؟ آج کہتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم صبح سویرے اٹھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ اب شیطان پیشاب کر کے نکل گیا ہے کان میں, بے برکتی ختم ہو جا رہی ہے. تو میرے بھائی شیطان کیسے پیشاب کرتا بے نمازی کے کانوں میں؟ سنیں, جب انسان سوتا ہے اس وقت ان کے گدی کے اوپر, ان کے سر کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے, 3 گانٹھ لگاتا ہے. گانٹھ لگانے کے بعد کہتا ہے کہ پیارے رات بہت لمبی ہے, چلو سو جا, پیارے رات بہت لمبی ہے, سو جا, پیارے رات بہت لمبی ہے, سو جا, ایسا کہتا ہے. اگر وہ انسان اٹھ گیا, فجر میں اٹھ گیا, وضو وغیرہ کر لیا, دعا وغیرہ پڑھ لیا, تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے, ایک گرہیں کھل جاتی ہے. دوسرا, جب وہ انسان نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے, دوسرے گرہیں کھل جاتا ہے, دوسرے گرہیں کھل جاتا ہے. وضو وغیرہ کرتا ہے, تیسری گرہیں کھل جاتا ہے. اب وہ انسان صاف و شفاف ہو جاتا ہے, نماز فجر کو ادا کر لیتا ہے. اب اللہ ان کا ضامن ہو جاتا ہے. اگر وہ انسان زندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی رزق ان کو عطا کرے گا, رزق ان کو عطا کرے گا. اب اللہ کا ذمہ ہے رزق عطا کرنا. اگر وہ مر گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن ایک انسان کیا کرتا ہے، نہ تو فجر میں اٹھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ان کی نماز جو ہوتی بستروں میں ہوتی ہے، تب پھر شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور کہتا ہے جا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں پورا کر رہا ہوں، لیکن تم جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ بھول چکے ہو، تمہارے کان میں پیشاب کر کے نکل گیا ہے۔ میرے بھائی ہم اور آپ سوچیں، ہوش کے ناخن لیں، ہماری اور آپ ایسی ہے مسجدوں کو آخر کیوں ہم اور آپ اس سے دور ہیں، مسجدوں سے کیوں دور ہیں، ہماری زندگیوں میں کیوں نماز نہیں؟ میں آپ کو ایک فارمولہ دینا چاہتا ہوں، آپ ایک بار نسخہ اپنا کے دیکھیے، مسجدوں کو آباد کر کے دیکھیے، انشاءاللہ پھر آپ برکت دیکھیے، کاروبار میں برکت دیکھیے، آپ کمائیں گے کم لیکن سکون ہوگا، آپ کمائیں گے کم لیکن برکت ہوگی گھر کے اندر، لیکن آپ ہزاروں کما جائیں اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے سمجھ لو تو پھر سکون نہیں رہے گی۔ میں نہیں کہتا، میں اپنے طرح سے کوئی بات کہنے کے قائل نہیں ہوں، میں جو بھی بات کہتا ہوں پروف اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ قرآن مقدس کو اٹھائیے آپ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم ان کے دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، کمائے گا ہزار لیکن برکت ختم ہو جائے گی، دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے، بیماری لا کے گھیر لے گی، کہیں سے کہیں پیسہ نکل جائے گا، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن جب اٹھے گا وہ انسان، ہم ان کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، آنکھیں ان کے پاس نہیں ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سوال کرے گا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی گئی تھی، آنکھوں سے میں دیکھتا تھا، میں پوری دنیا نظر آتا تھا، لیکن اللہ آج ہمارے آنکھیں کیوں چھن گئی ہے؟ آج آنکھوں سے اندھا کیوں اٹھایا جا رہا ہوں؟ آنکھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھلا دیا ہوں۔ تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کتنا بھی کمائیں گے برکت نہیں ہوگی، کتنا بھی کمائیں گے برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے، ہم اور آپ بڑے سے بڑے محنت والے کام کر رہے تھے، کدو کاوش والے کام کر لیتے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پہلے ایسے تھے، یعنی ہماری مسجدیں پہلے پھول بھر جاتی تھی، آباد ہو جاتی تھی، اب ذرا ہم سست پڑ گئے ہیں، اب ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آپ جو مریں گے تو پہلے کیا کر رہے تھے اس پر سوال نہیں ہوگا، جس حالت میں مریں گے، کیا گارنٹی کہ آپ ابھی آپ بے نمازی کی حالت میں آپ مر گئے، آپ کی زندگی میں نماز نہیں اور آپ دنیا سے چلے گئے، کیا گارنٹی؟ آپ پہلے کرتے تھے نیکی کے کام، پہلے اچھے اچھے اعمال کرتے تھے، پہلے اتنا اچھے کے کام کرتے تھے کہ مسجدیں بھی آپ کی عالی شان بن گئی، پہلے اتنا اچھے کام کرتے تھے، آپ ہر چیز کر لیے، لیکن پہلے جو کرتے تھے اس پر نہیں پوچھے گا قیامت دن۔ ابھی جو کر رہے ہیں اگر موت اس حالت میں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ کیا حشر بنے گی ہمارے آپ کی؟ جو نماز قبر کے اندر ہمارے اور آپ کے ساتھ چل کے جانے کے لیے تیار ہے، نماز میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، نماز میں ہمارا آپ کے لیے روشنی بننے کے لیے تیار ہے، وہی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ہماری بے نمازی، سوچیں ذرا، غور کریں، بڑی درد کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، غور کریں، اگر اسی حالت میں ہماری وفات ہوگی، مر گئے ہم اور آپ، پھر کیا ہوگا ہمارا آپ کا حشر؟ کیا ہوگا؟ یہ دنیا تو سب کچھ آپ کے گھر ہی تک اتار لیے جائیں گے، اگر آپ کے ایک انگوٹھی بھی پہنا ہوا، اس انگوٹھی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بنیان جو سڑا ہوا پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار لیں گے کینچی سے کٹ کر کے، ایک چیز آپ کو ساتھ جانے نہیں دی جائے گی، سب چیز یہیں چھین لیں گے۔ بھلا اس کے لیے آپ کیوں تگودور اتنا محنت کر رہے ہیں؟ اور جو واقعی حقیقی معنوں میں جو ملنے والی ہے اس کے لیے کیوں فکر مند نہیں ہے؟ اس کے لیے کیوں نہیں محنت کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ ہمیں اور آپ کو اہمیت معلوم نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہمارے آپ کی زندگی میں وہ ہے۔ ورنہ میرے بھائی، ہمارے آپ کی کیا ہے؟ جب آئے تھے ہم ایک دوسرے نے نہلایا، خود نہیں نہا سکے، دنیا میں آئے تھے کون؟ خود سے تھوڑی نہائے، جب جائیں گے بھی تو اتنا بے بس ہے ہماری زندگی، جائیں گے دوسرے کے محتاج، آئے تھے دوسرے کے محتاج، جائیں گے چار آدمی کے سہارے کندھے پر، دوسرے کے محتاج، صابن خود سے نہیں لگا سکیں گے، خود سے پانی اپنے سروں پہ نہیں ڈال سکیں گے، خود سے چل کر کے قبرستان نہیں جا سکیں گے، محتاج آئے تھے، محتاج جائیں گے، پھر دنیا میں کیوں بھکاری کی زندگی بسر کرنا، اور پھر دنیا میں اللہ رب العالمین کی جو یہ نافرمانی کیوں کرنا، اور کیوں اللہ کی بندگی سے دور رہنا؟ ذرا سوچیں میرے بھائی،
ذرا غور کریں میرے بھائی. تو قحط سالی جو پڑ جاتی ہے، آسمان سے باران رحمت کا نزول جب رک جاتا ہے تو وجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے، ماپ اور تول میں کمی ہونے لگتی ہے تو اللہ بارش کو روک لیتا ہے. دوسری شے جو ہے، جب زکوٰۃ انسان کے پاس زکوٰۃ ہے، آج بہت سارے انسان ہیں، اگر زکوٰۃ حقیقی معنوں میں لوگ نکالنے لگے تو آج ہمارے مسجدوں کی باہر یا ادھر ادھر جو بھکاری نظر آ رہے ہیں نا، بھیک مانگنے والے ایک بھی نظر نہیں آئیں گے، ایک بھی نظر نہیں آئیں گے. لوگ اگر زکوٰۃ کے مال لے کر کے پھریں گے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہا سیڑھنگ سے. زکوٰۃ جب روک لے انسان تو اللہ تبارک باران رحمت کو روک لیتا ہے. سود عام ہو جائے معاشرے کے اندر، سود خوری عام ہو جائے، اللہ باران رحمت کو روک لیتا ہے. زناکاری عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس عبادت بندگی کو اگر چھوڑ دے انسان، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اور کتنا بھی کمائے ان کی زندگی میں سکون و راحت نہیں ہوتے اللہ. اور اس کے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے باران رحمت بھی رک جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اگر سکون چاہیے، چین چاہیے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، برکت چاہیے، ہمارے اور آپ کی بیوی بچے فرمانبردار بن جائیں، تو ہم اور آپ کیا کریں؟ نمازوں کو پابندی کریں اور دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ استغفار کریں. انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ نسخہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسخہ ہے. اور اگر ہم اور آپ روگردانی کیے تو روگردانی کی عوض یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا، ہماری دنیا میں کی زندگی تنگ ہوگی اور اخروی زندگی جو ہماری ہوگی وہ تو خطرناک ہی ہوگی. بہرحال اس میں بات کو ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کریم ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، مولا کریم مسجدوں کو آباد کر دے. مولا کریم ہماری زندگی میں نماز جو سب سے بہت بڑی ذکر ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جو فرض ہے، ایسی تحفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں بھلا کر کے جو دی گئی، اس نماز سے پہلو تہی کر رہے ہیں، نماز سے کوسوں دور ہے. مولا کریم تمام مسلمانوں کو تو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر. مولا کریم جو ذہنی پریشانی کے مبتلا پریشانی کو دور کر دے. مولا کریم باران رحمت رکی ہوئی اور برسات کا نزول نہیں ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ لوگ پریشان حال ہے. مولا کریم تو بارش کا نزول فرما دے. مولا کریم اور ایسی بارش کا نزول فرما جو رحمت والی ہو، جس سے فائدہ ہو کسانوں کو، لوگوں کو فائدہ ہو، عوام الناس کو فائدہ ہو. ایسی بارش بھی نہ ہو جو بے فائدہ ہو. مولا کریم جو کاروبار کو لے کر کے پریشانی کے مبتلا پریشانی کو دور کر دے. مولا کریم جو گھریلو مسئلے کو لے کر کے پریشانی کے اندر مبتلا کی پریشانی کو دور کر دے. تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وسلام والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.